بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ، ان دو آدمیوں میں سے جو تجھے زیادہ پیارا ہے اس کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما، اسلام کی مدد فرما۔ ابو جہل کے ذریعے یا عمر بن خطاب کے ذریعے؟ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کو ان میں زیادہ پیارا عمر تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو عزت عطا فرمائی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اللہ کی قسم، ہم کعبہ میں سرعام نماز نہیں پڑھ سکتے تھے یہاں تک کہ عمر مسلمان ہو گئے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے جس نے سرعام بآواز بلند اسلام قبول کیا وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخصیت ہیں کہ جس کے بارے میں فرمایا کہ جب آپ اسلام لے کے نہیں آئے تھے اس سے پہلے مسلمانوں کا یہ حال یہ تھا کہ وہ سرعام اسلام کو نہیں اسلام کا اظہار نہیں کرتے تھے، تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ نے کلمہ پڑھا تو اس کے بعد آپ نے اسلام کا کھلم کھلا اظہار کیا، اس کے بعد اسلام پھیلنا شروع ہو گیا۔ حضرت سیدنا امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے داماد ہیں۔ سیدنا علی کی شہزادی سید ام کلثوم آپ کے نکاح میں تھی۔ کشف المجوب میں بھی یہ لکھا ہے اور بخاری شریف کی بھی یہ حدیث پاک ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں سو رہا تھا تو دیکھا میں جنت میں ہوں، وہاں ایک عورت محل کے کونے میں وضو کر رہی تھی۔ میں نے کہا، یہ محل کس کا ہے؟ کہنے لگے، عمر بن خطاب کا۔ مجھے عمر کی غیرت یاد آ گئی تو میں واپس ہو گیا۔ عمر رونے لگے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں آپ پر غیرت کروں گا؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں محل کی خوشخبری عطا فرمائی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے پہلے تاریخ کو سن ہجری سے رائج کیا، سب سے پہلے بیت المال کھولا جس کو اسٹیٹ بینک بھی کہتے ہیں، سب سے پہلے رمضان شریف میں تراویح کا باقاعدہ جماعت کا اہتمام کیا جس کا ذکر صحیح بخاری میں موجود ہے، سب سے پہلے درہ ہاتھ میں لیا جس کے بارے میں ضرب المثل ہے کہ عمر کا درہ تمہاری تلوار سے زیادہ سخت ہے۔ یہ حدیث تاریخ الخلفاء میں موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زمین میں ابو بکر اور عمر میرے وزیر ہیں۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ ظاہر ہے کہ بادشاہ مختار ہوتا ہے اور اس کے وزیر بھی صاحب اختیار اور متصرف ہوتے ہیں۔ مدینہ شریف کے نواحی گاؤں میں آگ لگ گئی، وہ آگ کنٹرول میں نہیں ہو رہی تھی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کے نام خط لکھا، آگ کے نام خط لکھا کہ اللہ کے حکم سے بجھ جا، آگ فوراً بجھ گئی۔